کہ جب تم معاویہ کو میرے منبر پہ دیکھو تو اس کو قتل کرو. اس حدیث کے 10 مختلف طرق. احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری نے ایک روایت پڑھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب منبر پر معاویہ کو دیکھو تو اسے قتل کر دو. تو یہ روایت پڑھ کر لوگوں کو اس نے گمراہ کیا. میں بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، اس روایت سے اگر واقعی یہ روایت ثابت ہے اور نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہوتا تو سب سے پہلے حسن ابن علی اس پر عمل کرتے، چونکہ تو ان کے پاس تو فوج بھی تھی، خلافت بھی تھی. صلح کیوں کی؟ وہ اس فرمان کے مطابق حضرت معاویہ کو شہید کر دیتے، قتل کر دیتے، لیکن قتل کرنے کی بجائے انہوں نے صلح کی، اور صلح بھی کی اور رجال کشی کے مطابق بیعت بھی کی. تو یہ بیعت کرنا اور صلح کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ روایت جو حسن اللہ یاری نے پڑھی ہے یہ بالکل من گھڑت ہے. میں انشاءاللہ اس پر ذرا بھی پیش کروں گا کہ اس کے اندر کون کون سے راوی ہیں، لیکن سر دست حضرت امام حسن کی بیعت اور صلح سننے رجال کشی کے اندر ہے. تذکرہ قیس بن سعد بن عبادہ کا. صاحب رجال کشی لکھتا ہے کہ ان معاویہ کتب الی الحسن بن علی صلوات اللہ علیہما ان اقدم انت والحسین واصحاب علی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن ابن علی علیہم السلام رضی اللہ عنہما ان کو یہ خط لکھا کہ ان اقدم انت، آپ آئیے میرے پاس، والحسین اور حسین علیہ السلام یہ بھی آئیں، واصحاب علی اور حضرت علی المرتضی شیر خدا شاہ مردہ کے تمام جتنے بھی اصحاب ہیں بڑے بڑے آپ کی فوج میں وہ سارے تشریف لے آئیں. فخرج معهم قیس بن سعد بن عبادۃ الانصاری. تو حضرت امام حسن اپنے ان ساتھیوں سے اور قیس بن سعد بن عبادہ الانصاری کے ساتھ جو ہے وہ اپنی خیمہ گاہ سے نکلے، اپنے علاقے سے. وقدم الشام، اور شام پہنچے، یعنی جہاں لشکر شام تھا. فآذن لهم معاویہ، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور مولا کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک کو آنے کی اجازت دی. وعد لهم الخطباء، پھر خطباء کا آپس میں جو ہے وہ مقابلہ ہوا. پھر حضرت امام حسن کے خطیب نے جو ہے وہ خطبہ دیا، پھر حضرت امیر معاویہ کے خطیب نے جو ہے وہ خطبہ دیا، یعنی ان کا آپس میں تبادلہ خیال ہوا. فقال یا حسن قم فبایع، تو حضرت امیر معاویہ نے کہا اے امام حسن آپ اٹھیے، آپ بیعت کیجئے. فقام، پس وہ کھڑے ہوئے. فبایع، آپ انہوں نے بیعت کی. ثم قال للحسین علیہ السلام، تو پھر حضرت معاویہ نے حضرت امام علی مقام امام حسین سید شباب اہل الجنہ حضرت حسین علیہ السلام سے کہا کہ قم فبایع، آپ بھی اٹھیے اور بیعت کیجئے. فقام، پس وہ بھی کھڑے ہوئے. فبایع، انہوں نے بھی بیعت کی. ثم قال یا قیس، پھر حضرت معاویہ نے کہا اے قیس قم فبایع، اٹھیے اور بیعت کیجئے. فالتفت الی الحسین علیہ السلام، تو حضرت قیس بن سعد بن عبادہ یہ چونکہ امیر لشکر تھے، سپہ سالار تھے حضرت امام حسن علیہ السلام کے لشکر کے، تو انہوں نے حضرت امام علی مقام امام حسین کی طرف دیکھا. یانظرہ، انہیں دیکھا، ما یامرہ، کہ وہ کیا حکم دیتے ہیں. فقال، تو حضرت امام علی مقام امام حسین نے کہا یا قیسو، اے قیس، انہ امامی یعنی الحسن علیہ السلام، یہ میرے امام ہے، یعنی حسن ابن علی میرے امام ہے، تو جو امام نے کہا ہے ہم پر بھی وہ کرنا واجب ہے. تو جب امام نے بیعت کر لی تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ ہم بیعت نہ کریں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں حسن اللہ یاری سے، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان بالکل ٹھیک ہے، وہ روایت ٹھیک ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا معاویہ کو دیکھو اور اسے قتل کر ڈالو، امام حسن، امام حسین، سعد بن ابی عبادہ یہ تو خیمے تک پہنچ چکے تھے، تلوار نکالتے، کڑچ سے گردن اتار دیتے، لیکن انہیں بھی معلوم تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کوئی حکم نہیں دیا. یہ بات کہ وہ راویان روافظ ہیں کہ جنہوں نے یہ بات گھڑی اور گھڑ کے جو ہے وہ امت کے آگے پیش کی اور حسن اللہ یاری نے سنا دی. میں انشاءاللہ وہ ایک ایک روایت جس کے اندر یہ قتل کا حکم ہے ان کے راویان کے بارے میں بات کر کے آپ کے سامنے لاؤں گا.